بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھ کو نہ دیکھیے میری نسبت کو دیکھیے، کتنے بڑے کریم کے در کا گدا ہوں میں۔ درود شریف پڑھنے والے سے دو چیزیں دور بھاگتی ہیں، کبھی یہ دو چیزیں درود شریف پڑھنے والے کے قریب نہیں آ سکتی۔ وہ شخص جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے۔ اب یہ جو دو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ بیان کرنی ہیں، ان کا آپ نے اپنی زندگی کے اندر مشاہدہ کرنا ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ یہ چیزیں واقعی ہمیں اپنے اندر محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، اس کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں ہمیں ان دو چیزوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اب وہ دو چیزیں تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے جو درود شریف پڑھنے والے کے قریب نہیں آتی، وہ ہے اسیب سحر۔ یہ چیزیں درود پاک پڑھنے والے کے قریب نہیں آتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کے قریب منفی قوتیں نہیں آتی، دور بھاگتی ہیں، جنات دور بھاگتے ہیں۔ اب ذرا اس بات کو ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ درود شریف صرف ذکر نہیں ہے بلکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے دل، زبان اور ارد گرد کی فضا میں ایک نوری وائبریشن پیدا کر دی جاتی ہے۔ یہ چیزیں آپ کو اس وقت محسوس ہوں گی جب آپ اہتمام کے ساتھ درود پاک کی کثرت کریں گے، یعنی وقت نکال کر بڑی توجہ، یکسوئی، تعظیم اور ادب کے ساتھ جب آپ بیٹھ کر پڑھیں گے تنہائی میں پرسکون ماحول کے اندر، پھر یہ چیزیں آپ کو محسوس ہوں گی۔ یہ نور شیطانی اور طاریق قوتوں کے لیے زہر کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ شیطانی وسوسے نہیں آتے، شیطانی قوتیں آپ سے دور بھاگتی ہیں، اور ہمارے جو صوفیہ کرام تھے وہ فرماتے ہیں کہ جہاں درود پاک کی خوشبو ہو، جہاں پر ذکر ہو رہا ہو، وہاں شیطان قدم نہیں رکھتا۔ یعنی انسان پہلے نمبر پر تو شیطانی قوتوں سے ہی محفوظ ہو جاتا ہے۔ منفی سوچیں، منفی خیالات، منفی وسوسے اس مدت وقت کے اندر آپ کے نزدیک آ ہی نہیں سکتے جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک کے مطابق جنات آگ کی تیز لہر سے بنائے گئے ہیں اور وہ منفی توانائیوں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے ارد گرد نورانی توانائی پیدا کر دی جاتی ہے، یعنی وہ ایک نورانی حصار کے اندر آ جاتا ہے جو جنات کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہیں۔ یعنی جو سحر اور اسیب والے جنات ہوتے ہیں وہ پھر آپ کے قریب نہیں آ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو اولیاء کرام تھے اور جو ہمارے عاملین ہیں وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ درود شریف پڑھنے والا کسی جادو، اسیب یا نظر بد کے اثر میں نہیں آتا۔ آپ نورانی حلقے میں آ جاتے ہیں، ایک حصار آپ کے ارد گرد بنا دیا جاتا ہے، تو پھر یہ منفی قوتیں آپ کے قریب نہیں آتیں، آپ کو تنگ نہیں کرتیں۔ اور ہمارے جو اولیاء اللہ تھے ان کے مشاہدے میں جو چیزیں آتی تھیں وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مرید یا طالب درود شریف کی کثرت کرتا ہے تو اس کے ارد گرد نورانی حصار قائم ہو جاتا ہے، اور پھر یہ حصار کیسا ہوتا ہے کہ جنات نزدیک نہیں آ سکتے، وسوسے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں اور دل میں سکون اور امن کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور درود شریف انسان کے باطن کو پاک کرتا ہے۔ منفی قوتیں ہمیشہ غافل اور پریشان دلوں پر اثر ڈالتی ہیں۔ جو لوگ ذکر الہی سے غافل ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت سے جن کا تعلق کمزور ہوتا ہے، ایسے لوگوں پر پھر منفی قوتیں حملہ کرتی ہیں، ان کو پریشان کرتی ہیں اور بے چین رکھتی ہیں، پھر سکون نہیں آتا ان کو۔ تو جتنا ہو سکے ذکر الہی اور درود شریف کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں تاکہ یہ شیطانی اور منفی قوتیں آپ سے دور رہیں، اور جب دل درود پاک سے روشن ہو جائے تو وہ دل اللہ کی ایمان میں آ جاتا ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ درود شریف دل کو ایسا قلعہ بنا دیتا ہے جس پر کوئی باطل طاقت حملہ نہیں کر سکتی۔ پھر یہ وسوسے، پھر یہ پریشانی والی باتیں، اور پھر 100 قسم کے تفکرات، سوچیں اور دلیلیں آپ کو تنگ نہیں کرتیں۔ کبھی کھلے ذہن سے، کھلے دل و دماغ سے درود پاک کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ آپ کیسا عمل اور کیسی عبادت کرتے ہیں۔ آپ کا جو گمان ہے وہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا عنصر اور جز ہے آپ کی شخصیت کے اندر کہ آپ جیسا گمان رکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن جو بندہ ہر وقت وسوسے، تفکرات اور پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے، اس کے ساتھ معاملات بھی ویسے ہی پیش آتے ہیں۔ آپ اپنی سوچ کا زاویہ بدلیں۔ اگر آپ درود پاک پڑھتے ہیں، اس کی کثرت کرتے ہیں، تو اس چیز کو گمان رکھا کریں کہ درود شریف ایک بہت عالی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ
اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں ہماری یہ پریشانیاں دور فرما دے گا۔ دیکھیں، آپ اپنا گمان ٹھیک کریں، آپ اپنا سوچ کا زاویہ درود پاک کے حوالے سے اس طرح کا اپنائیں اور ترتیب دیں، یعنی نظریہ فکر اس طرح کا رکھیں کہ آپ درود شریف پڑھتے ہیں، منفی قوتیں آپ کے قریب نہیں آ سکتی، آسیب، سحر، جادو اور اس طرح کی چیزیں آپ کے قریب نہیں آ سکتی، نظر بد آپ کو نہیں لگ سکتی۔ آپ درود پاک کو اپنا مرکزی مقام بنائیں۔ جب بھی کوئی منفی سوچ آپ کے دل یا ذہن میں آ رہی ہو تو درود شریف کو فوراً ایک بار تو پڑھنا شروع کر دیا کریں۔ دوسرا، درود پاک کی عبادت کو اس کا جو تصور ہے، رحمت والا تصور ہے، وہ فوراً اپنے ذہن میں لایا کریں، یعنی جیسا گمان کرتے ہیں پھر ویسا حال بھی ہوتا ہے، اور جو خیال ہے وہی انسان کا حال ہے، تو اپنا خیال بہتر کریں۔ درود پاک پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے خیال کی سمت کو درست کریں کہ وہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ درود شریف بہت بڑی اور اعلیٰ عبادت ہے، سنت خداوندی ہے، اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں درود پاک۔ آپ اس حقیقت اور اس تصور کے ساتھ جینا شروع کر دیں کہ آپ درود شریف پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ اہل درود ہیں، آپ عاشقان رسول ہیں، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے نذرانے پیش کرتے ہیں، تو صلے میں آپ کو کیا کچھ نہیں ملے گا، یہ تصور بنا کر تو دیکھیں۔ اور درود پاک پڑھنے والے سے یہ دو چیزیں دور بھاگتی ہیں، جنات جو آسیب اور سحر والی قسم کے ہوتے ہیں، دوسری چیز جو ہے وہ قوتیں ہیں، وہ چاہے شیطانی وسوسے ہو جائیں، وہ دلیلیں ہو جائیں، وہ فکریں ہو جائیں اور منفی سوچ ہو جائے، غلط خیالوں کا آنا یا غلط باتیں سوچنا، عجیب انسان کے خیالات ہو جاتے ہیں، بے اختیار ہو جاتے ہیں، سیم ٹائم اپنا اختیار نہیں بھی ہوتا، لیکن انشاءاللہ تعالی جب آپ درود شریف پڑھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو اپنی زندگی میں محسوس ہوں گی کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنی ایمان میں لے رکھا ہے اور اپنی حفظ و ایمان میں آپ کو رکھا ہوا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔